اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بند کر دیجیے پکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی دو آیات میں کیا باتیں آئی تھیں؟ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور اگلی آیت میں تھی کہ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، منہ نہ موڑو سنتے ہوئے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں۔ اب وہ بہرے گنگے ہیں تو بات کس پہ چلی گئی جی؟ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سنوا دیتا تو بات تھی، ہمیں اور کاموں میں لگائے رکھا۔ وَلَوْ اور لو، اگر، شرط، علم اللہ، علم یعلم، علم اس نے، ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اگر شرط آ گیا، اگر وہ جانتا، اب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو جانتے ہیں، لیکن اب یہ کیا ہے؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ دیکھتا، کیا چیز دیکھتا جی؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ دیکھتا، یعنی یہ چیز لوگوں کی نظر میں آ جاتی، اللہ کی نظر میں آ جاتی یہ بات، فیہم، اب علمہ کیا ہے جی؟ فعل ہے، اب اس کا مفعول تھوڑا آگے آ رہا ہے، خیرن، بھلائی، بہتری۔ اگر اللہ تعالیٰ خیر دیکھتا، کہاں پہ خیر دیکھتا جی؟ فیہم، فی کا مطلب اور ہم، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں میں جو سن نہیں رہے، ہاں جی، جو نہیں سن رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی یا خیر دیکھ لیتا، اگر اللہ دیکھتا تو کیا ہو جاتا جی؟ کیا کرتا جی اللہ تعالیٰ؟ لَأَسْمَعَهُمْ، لام مزحلقہ، لام لازم، لازماً، یقیناً، کیا کرتا جی اللہ تعالیٰ؟ ایک ہے سمع، اس نے سنا، ثلاثی مجرد، اور یہ باب افعال سے آ گیا، اسمع یسمع، اس نے سنایا،
سمع اس نے خود سنا، اسمع اس نے سنا، یعنی کسی کو سننے والا بنا دیا۔ سمع خود سنا، اسمع اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ اس نے سنا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کو بھلائی دیکھتا نا کہ جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے اندر، اگر کہیں ان میں بھلائی ہوتی، لَأَسْمَعَهُمْ لازماً، اب یہ لام جو ہے نا یہ جواب شرط کا بھی آ گیا، ٹھیک ہے جی، اگر بھلائی ہوتی تو یہ ہوتا، ٹھیک ہے جی، کیا ہوتا؟ لَأَسْمَعَ وہ سنواتا ہم ان کو، وہ لازماً ان کو سنواتا اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی۔ تو یہاں پہ یہ یاد رکھیے، ایک پہلا قدم کس نے اٹھانا ہے؟ یہ آیات آج کی اسی موضوع پر ہیں۔ بندہ کہہ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھ اپنے ذہن میں، مجھے پھر بھول نہ جائے کہیں، کہ بندہ کہتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے مروا دیا، اللہ نے مروا دیا، تقدیر ہی ایسی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا یہ لوگوں کو باتیں، قسمت میں ہی یہی لکھا تھا، تقدیر کی وجہ سے مارے گئے جی، تقدیر میں یہ لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں بندے، اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ سنوا دیتا نا ہم سے، ایک دوسری جگہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کافر کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ متھے کس کے لگا دیا اپنے شرک کو؟ اللہ کے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں گمراہ ہی نہ کرتا۔ آج ایک بڑی دنیا ہے ملحدین کی جو کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ابلیس کو چھوٹ دی ہوئی ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے تو پھر پکڑے گا کس بات پہ؟ اللہ چاہتا تو نہ ابلیس ہوتا نہ کوئی اور ہوتا، تو پھر ہمیں تو پھر مسئلہ ہی سارا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی کوئی خیر ہوتی نا اگر تمہارے اندر، تو یہ یاد رکھیے، نیکی، یہ جو اللہ خیر چاہتا ہے یہ نیکی کا پہلا قدم ہے۔ پہلا قدم انسان نے اٹھانا، ایک قدم، اللہ پھر 9 اٹھا کے آئے گا۔ بسم اللہ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے، بسم اللہ ہماری جانب سے۔ لَأَسْمَعَهُمْ تو اللہ تعالیٰ انہیں سنوا دیتا، لازماً سنوا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اچھا، اب وہ ایسے لوگ ہیں گنگے بہرے عقل سے آری، اگر کیا ہوتا، اب دوبارہ بات آ رہی ہے، وَلَوْ اور لو اگر، اسمعہم سنواتا ہم، یعنی اگر اللہ زبردستی سے سنوا دیتا، یعنی انہوں نے تو سنا نہیں ہے، جبراً سنا دو، سنوا دیتا ان کو۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر اللہ ان کو سنوا دیتا، لَتَوَلَّوْا اگر زبردستی سنوا دیتا اللہ تو کیا کرتے جی؟ لام مزالکہ لازماً تولا یا تولا باب تفاعل سے تولو وہ منہ موڑ جاتے، لتولو وہ منہ موڑ جاتے، تو وہم اور ہم وہ، واو کے بعد ضمیر آ گئی تو ترجمہ کس میں ہو گیا؟ حالت میں، ٹھیک ہے جی۔ معرضون اعرضا یعرضو اعراضاً، اعراض کس کو کہتے ہیں جی؟ پہلو تئی کر جانا، اعراض یعنی کہ سن کے سمجھ کے اور اپنی توجہ کو ہٹا لے، اعراض جان بوجھ کے۔
تو یعرض سے اسم الفاعل بنانا ہے تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع گئی، میم آ گیا، معرضن اعراض کرنے والے، ٹھیک ہے جی، واو نون جمع کر، وتولوا اور وہ منہ موڑ جاتے کیونکہ وہ ہیں ہی ان کے اندر ہی اعراض، ان کو توجہ ہی نہیں ہے اس جانب، انہوں نے اس جانب آنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو کئی لوگ ملیں گے کہ آپ ان سے بٹیروں کی، مرغوں کی اور باتیں شروع کر دیں تو وہ انتہائی توجہ سے سنتے ہیں، کتوں کے شکار کی شروع کر دیں تو وہ بڑے غور سے سنیں گے۔ ایسے ہی بہت سے بندے آپ کو ملیں گے سارا دن سیاست پہ گفتگو کرتے، سارا دن سیاست پہ کرتے رہو، اچھا ٹھیک ہے جی فلاں نے یہ کہہ دیا، اس فلاں لیڈر ادھر سے آ گیا، فوج یہ چاہتی ہے، سیاستدان یہ چاہتے ہیں، مولوی یہ چاہتے ہیں، لگے رہیں گے کچے کے ڈاکو۔ جو ہی آپ کہیں گے جی کہ قرآن یا حدیث یا اللہ کے رسول، تو پتہ چلے گا کہ اب ان کا دماغ خراب ہو گیا اور منہ اٹھا کے اور گئے۔ کیوں؟ انہوں نے از خود ان کے اندر قبولیت ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ تو اگر اللہ زبردستی بھی کسی محفل میں لے جاتا ہے ان کو، ایسی محفل میں چلے گئے جہاں پہ بیٹھنا مجبوری بن گیا، آگے کوئی درس قرآن ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا، اب انہوں نے اس چیز کو سنا ہی نہیں، تو زبردستی اللہ نے نہیں سنوایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن میں تقریباً کوئی 90 کے تقریباً لگ بھگ قریب یہ لفظ آیا ہے، یا ایھا، اے الذین لوگو، آمنو، آمنا، آمنو جو ایمان لائے ہو، یا اپنی زبان میں کہیں تو جو مان گئے ہو، یا ایھا الذین آمنو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان گئے ہو، جو اللہ کے رسول کی بات کو مان گئے ہیں وہی آمنو ہے نا، جو نہیں مانتے پھر ان کا حال تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو استجیبوا، استجیبوا، اصل مادہ کیا ہے؟ جیم واو بے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ جو ہے نا باب افعال اور باب استفعال، اس کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اجابت کس چیز کو کہتے ہیں؟ قبولیت کو، ٹھیک ہے جی۔ استجابہ باب استفعال سے آئے گا تو کیا ہوگا جی؟ استجابہ یستجیبو، وہ قبول کرتا ہے، استجابہ اس نے قبول کیا، اور یستجیبو سے کیا بنانا ہے؟ بلکہ صیغہ ہے تستجیبون، تم سب قبول کرتے ہو، تم سب قبول کرتے ہو جی، تم، تے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس سے بنانا ہے امر، تو کیا بنے گا؟ علامت مضارع تے جو ہے شروع میں یہ ختم ہو گئی اور آخر سے جمع کا نون چلا گیا، تو استجیبو جواب دو، دونوں معنی آ جائیں گے، جواب دو اور زیادہ کیا ہے؟ قبول کرو۔ استجیبو جواب دو، قبول کرو، کس چیز کو قبول کرو جی؟ للہ، لام زیر لی، لام تعلیل، کے لیے یا کو، کس کو جواب دو جی؟ اللہ کو اور والرسولی، الف لام سے کیا مراد ہے؟ خاص، خاص سے مراد کیا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
کی دعوت کو قبول کرو۔ کیا دعوت ہے جی ان کی؟ دعوت ابھی اگلا لفظ یہی آ رہا ہے، تو دعا یدعو کا کیا مطلب ہے؟ پکارنا۔ اللہ اس سے اوپر کیا کہہ رہا ہے؟ سنتے ہی نہیں ہیں، میں زبردستی سنوا بھی دوں تو منہ موڑ جائیں گے، لیکن اے لوگو جو مان گئے ہو، تم اللہ کے رسول کی بات کو سن کے منہ نہ موڑنا، بلکہ کیا کرنا؟ اور کیا کرنا؟ اس بات کو قبول کر لینا، لبیک کہہ دینا، منہ نہیں موڑنا۔ ہوش ہے جی؟ آپ کدھر ہیں؟ یعنی ایک گروپ کون سا ہے؟ جن کے پاس اللہ رسول کی پکار آتی ہے تو لتولوا، منہ موڑ جاتے ہیں، وہم معرضون، وہ ہیں یہ راز برتنے والے۔ لیکن اے اہل ایمان، اے ماننے والو، تمہارے پاس جب یہ بات آئے تو تم نے منہ نہیں موڑنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ استجیبوا، اس کو قبول کر لینا ہے۔ اذا، جب۔ اب یہ سوال آ گیا جی، اس دن کسی نے سوال پوچھا تھا، اذا جب، اس کے بعد اب کون سا صیغہ آ گیا جی؟ ماضی کا، دعا، اس نے پکارا، کم، ہاں جی، تم کو، دعا اس نے پکارا، کم تم کو، لیکن اذا آ گیا تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ مضارع ترجمہ ہوگا، وہ پکارتا ہے۔ اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکارتا ہے یا پکارے گا، یعنی جب بھی وہ تمہیں پکارے۔ اور یہاں پہ پکار اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جب وہ تم کو پکارتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں، کس چیز کی طرف جی؟ لما، لام زیر لی، لام تعلیل، کے لیے، ما، جو کچھ، یعنی اس کے لیے جو، یعنی وہ پکارتے ہیں اس بات کے لیے جو کیا کرتی ہے جی بات؟ یحییکم، یحییکم، احیا، احیا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے زندگی دی، باب افعال، اور یحیی، وہ زندگی دیتا ہے، یعنی وہ پکارتے ہیں تمہیں اس کی طرف جو زندگی دیتی ہے یا دیتا ہے، کم، تم، یعنی اس بات کی طرف بلاتے ہیں تمہیں جو تمہیں تمہارے لیے زندگی دینے والی ہے، جو تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ زندگی دینے والی سے کیا مراد ہے جی؟ فائدہ تو نہیں، کس چیز کی زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ اور نہیں جی نہیں، ایک زندگی ہے جسم کی، روٹی پانی، گرمی سردی، چلنا پھرنا، یہ جسم کی زندگی ہے۔ دوسری زندگی کس چیز کی ہے؟ روح کی زندگی ہے۔ تو روح مر گئی، ایمان کہاں پہ ڈیرے ڈالتا ہے؟ جسم میں، روح میں ڈالتا ہے۔ روح مر گئی
چلیں جی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ صحت مند روح صحت مند جسم کی علامت ہے۔ آپ نے دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ٹائم بھی نہیں ہے نا۔ ایک یہ کہ جتنی بڑی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے، شوگر، کینسر، ہیپاٹائٹس، ہر وہ بیماری جس کی گولیاں کھائی جاؤ، کتنے عرصے سے کھا رہے ہیں جی، 6 سال سے کھا رہے ہیں، 4 سال سے کھا رہے ہیں جی، 10 سال سے کھا رہے ہیں، بیماری جا ہی نہیں۔ وہ جسمانی بیماری، اس جسم کی بیماری وہ نہیں، وہ روح کی بیماری ہے، روح کو لگی ہے بیماری۔ آپ گولی لیتے ہیں، جسم ٹھیک ہوتا ہے، روح بیمار ہے، گولی کا اثر ختم ہوتا ہے، روح پھر جسم کو بیمار کر دیتی ہے۔ بندہ کہتے ہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ڈاکٹروں والا مسئلہ ہے بھائی، جہاں جسم بیمار ہوتا ہے۔ تو روح بیمار ہو گئی، چلیں یہ تو ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ اگلی مثال لے لیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ، خودکشی کا رجحان مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں ہے، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ عیاشی کے سامان بہت زیادہ ہے، شراب، زنا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح مر جاتی ہے، انہیں سکون ملتا ہی نہیں۔ سکون نہیں ملتا نا تو پھر اپنے آپ کو گولی مار دیتے ہیں، پل سے چھلانگ لگا دی، خودکشی کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر، روح مر جاتی ہے اندر۔ اور جب بھی ایک مسلمان، اس پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ وہ الٹے رستے پہ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کہیں آگے پیچھے نکل جاتا ہے، جو ہی روح بے چین ہو کے تڑپاتی ہے نا اس کو، اب اس نے خودکشی کرنی ہے، تو وہ کدھر چلا جاتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کی بات، اس وقت وہ اللہ کی طرف بھاگ آتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ہاں جی، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رسول کی پکار کو سنتا ہے، تو دوبارہ روح اس کی زندگی کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ تو روح جب مر گئی نا، روح مر گئی، اندر سے روح نہیں رہی تو ایمان بھی نہیں رہا۔ تو اس ایمان کو، اس روح کو زندگی دینے کے لیے کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ کیا کرو جی؟ لبیک کہو جی، حاضر جی۔ اللہ تعالیٰ کو کہو کہ ہم حاضر ہیں، اللہ کے رسول کو کہو ہم حاضر ہیں جی آپ کی بات سننے کے لیے۔ تو ایمان کی جب جوں ہی ان کی بات سننا شروع کریں گے تو آپ کی روح دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو روح مر گئی تو مرتے ہی بندہ کدھر جائے گا؟ کس طرف جائے گا جی؟ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اصل جو زندگی ہے نا جی، اصل وہ روح کی زندگی ہے، جسم نے تو مر جانا ہے۔ تو روح کو زندگی دینی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی جو جس طرف تمہیں بلا رہے ہیں زندگی، اس طرف ہے روح کی زندگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اب یہ بات ایسی ہے کہ جس کو غور سے سننا ہے ذرا۔ وَاعْلَمُوا، اور اعلموا، علما، تعلموا، تم جانتے ہو، تعلمون، تم سب جانتے، اس سے بنانا ہے امر، تم سب جانو، علامت مضارع گئی اور جمع کا نون بھی گیا۔ اعلموا، تعلمون تم سب جانتے ہو، اعلموا تم سب جان لو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، کیا جان لو جی؟ کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ یحول، حال یحول، کیا کہتے ہیں جی اردو میں؟ حائل ہونا۔ حائل کا کیا مطلب ہے؟
رکاوٹ. بے شک اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ حائل ہو جاتا ہے بین البین درمیان. کس چیز کے درمیان جی؟ المرئی. ای کیوں آیا جی؟ زیر کیوں آئی؟ بینہ کی وجہ سے. انسان مرد کے درمیان. ٹھیک ہے جی، مضاف مضاف الیہ. بین المرئی انسان کے درمیان، و اور قلبی ہی اس کے دل اور انسان کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے. کوئی بندہ اس میں اس بات کو سمجھا ہو؟ جی عاجز صاحب کو سمجھ لگی ہے اللہ نے کیا کہا ہے؟ کوئی بندہ بتائے کوئی ہے کسی کے ذہن میں؟ یہ بھی ایک بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی باریک ترین مسئلہ ہے. دیکھیں اوپر کیا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس چیز کی جانب بلائیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، استجیبوا فوراً لبیک کرو. اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ اپنے ارادے کی ناکامی کی وجہ سے. میں نے ایک ارادہ کیا، میرے دل نے ایک ارادہ کیا اور وہ ارادہ کمپلیٹ. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فتنوں سے پہلے اپنے کام کا، حدیث کی مجھے وہ صحیح الفاظ یاد نہیں، کہ فتنوں سے پہلے اپنا کام کر لو. فتنے آتے رہتے ہیں آدمی کی زندگی میں، آزمائشیں مشکلیں آتی رہتی ہیں، بیماری آ گئی، یہ آ گیا وہ آ گیا. ایک مشہور حدیث ہے آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو، موت سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو، غربت آنے سے پہلے مال سے فائدہ اٹھا لو. اس 5 چیزیں ہیں. تو اب قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار آئی، یا ایک آدمی آیا، وہ بیٹھا، اس نے قرآن حکیم کا درس سنا، یا خود قرآن پڑھا، کہیں پہ کسی عالم کی تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا، تو وہ اللہ رسول کی پکار ہی ہے نا، جو آج ہمیں اس طریقے سے ملی ہے. حدیث سن لی، قرآن کی آیت سن لی، کسی عالم کا درس سن لیا، تو وہ پکار سامنے آئی. اب اس کا دل جو تھا اس نے کہا واہ جی واہ، انشاءاللہ آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ اصل دین جو ہے وہ یہ ہے. آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ اصل میں وضو کرنے کا طریقہ، آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو میں فلاں کام کر رہا تھا یہ حرام ہے، یا آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے. تو بڑا متاثر ہو گیا جی، اور اس کے دل نے کہا، دل نے کیا کہا کہ اب یہ کام میں نے کرنا ہے. دل نے کہا میں نے کام کرنا ہے. اب دل کا بین وقلبہ، دل نے کہا جی کہ یہ کام میں نے اب کرنا ہے. اب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس میں اس نے وہ کام کرنا ہے. تھوڑی مہلت ہے اس کے پاس وہ کام کرنے کی.
اب یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس تھوڑی مہلت ہے، فتنہ آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، مسئلے آ سکتے ہیں، پرابلمز کھڑے ہو سکتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ اس پہ عمل کرنے میں دیر کر دے، اللہ کے رسول کی، اللہ کی بات ماننے میں دیر کر دے۔ جب دیر کر دے گا تو کوئی دیگر چیز، کوئی دیگر مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی فتنہ آیا اور اس کی توجہ کو وہاں سے ہٹا کے ادھر لے کے چلا گیا، اب بندہ وہ کام کرنے کے قابل رہا ہی نہیں۔ مثلاً کوئی آدمی ہے، میں پنڈی میں پوسٹنگ ہے اس کی، اور یہاں پہ اس کے لیے کوئی خیر کا کام ہے، آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں، پتہ چلا جی پوسٹنگ گجرانوالہ ہوگی، وہ کام نہیں چلا گیا، اس کے پاس ٹائم تھا کام کرنے کا، تاخیر۔ ایک آدمی اٹھا صبح، ابھی اٹھتے ہیں جی، وضو کرتے ہیں جی، پڑھتے ہیں نماز، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اتنی دیر میں سورج طلوع ہو گیا۔ ایسے ہی آدمی کہتا ہے جی ابھی جوانی ہے، جیسے سورہ توبہ کے اندر آئے گا 3 آدمیوں کا واقعہ، بندے تو بہت تھے لیکن ان میں 3 جو تھے وہ مومن صادق تھے، سچے اہل ایمان تھے۔ ان میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو واقعہ بیان کیا، اس میں یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی سامان نکالو اور نکلو، میرے ساتھ نکل پہ تبوک کی طرف چل پڑو۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس سے پہلے تو کبھی اتنا آسان میں تھا نہیں، اتنی صحت نہیں تھی، 2 سواریاں تھیں، سب کچھ تھا۔ میں نے کہا حضور تو چلیں گے آہستہ آہستہ، ساتھ پیدل بندے بھی ہیں، میرے پاس تو 2 گھوڑے ہیں، ایک پہ رکھوں گا سامان، دوسرے پہ بیٹھوں گا خود، اور میں تو سپیڈ سے نکل جاؤں گا۔ صبح کو کہوں شام کو نکلوں گا، شام کو کہوں جی صبح کو، کرتے کرتے وقت کیا آیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، اب میں پیچھے سے نکلوں بھی تو پہنچ نہیں سکتا، لہذا مدینے میں ہی رہ گئے۔ تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے دیر کرنے کا، آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں، ابھی تو صحت ہے، ابھی پیسہ ہے، ابھی یہ ہے، ابھی طاقت ہے، میں یہ بس انہی کاموں کے اندر پڑے پڑے آدمی کو نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ بندے اور دل کے درمیان آ جانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت میں رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنا رکھا ہے نا جی، وہ نظام، اس نظام کے تحت چلنے والا آدمی اس رستے سے ڈی ٹریک ہو کے کہیں اور چڑھ جاتا ہے اتنے عرصے میں، تو اللہ تعالیٰ کا یعنی نیا کوئی فتنہ آنے سے پہلے، نیا مسئلہ کھڑا ہونے سے پہلے، زندگی ختم ہو جانے سے، ہو سکتا ہے موت ہی کھڑی ہو آگے۔ آپ کو واقعہ ایک دفعہ سنایا تھا کہ وہ دلہن تھی، ہاں جی، عرب کی کسی ملک کی، سچا واقعہ ہے کہ وہ دلہن تھی وہ، اور وہ میک اپ کرا کے، ہزاروں کا پاکستانی لاکھوں روپے کا میک اپ کرا کے آئی، اور بارات آنے میں ہو گئی تاخیر۔ جب بارات آنے میں تاخیر ہو گئی تو اس نے کہا میرا تو وضو ہی نہیں ہے، نماز تو میں نہیں چھوڑ سکتی، نماز تو میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ماں لڑ پڑی اس کے ساتھ کہ کیا پاگل تو نہیں ہو کہ اتنے مہنگا میک اپ کرا کے، تو اس نے کہا بارات لیٹ ہو گئی، نماز میں نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اس نے کیا کیا، میک اپ شیپ سارا اتارا، وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی، جوں ہی سجدے میں گئی تو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی، سجدے کی حالت میں موت ہو گئی۔ موت کا وقت تھا، اب اس نے جو فیصلہ لیا، اگر وہ کہتی پڑھ لیں گے، ابھی وہاں جا کے پڑھ لیں گے، بارات کے بعد پڑھ لوں گی، تو وہ معاملہ دیر والا، تاخیر والا ہو جاتا ہے۔ کر لیں گے جی، ابھی انشاءاللہ کرتے ہیں، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ کرتے ہیں، اب ہوگا کر دیں گے، یہ وہ، اسی کے دوران کوئی ایسی حالت آ جاتی ہے، کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں، کوئی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ آدمی اس سے نکل کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو جوں ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ آ جائے، اس پہ عمل پیرا ہو جائے، الف لکھ دیں اس پہ، ایک قدم اٹھا دیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا قدم ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پہ شیطان آدمی کو کیا کہتا ہے، جب آپ جیب سے 10 روپے نکالنے لگتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، تو شیطان کیا کہتا ہے، 10 روپے کو دینے والی چیز، ایک دفعہ 1000 روپیہ انشاءاللہ دوں گا، وہ 1000 آنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہاں پہ ایک بندے نے ہل چلایا اور اس حصے میں ہل چلا گیا جو کہ ہماری جگہ تھی،
تو اب میں اس پہ جھگڑا کر سکتا تھا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، الٹا سیدھا کہہ سکتا تھا، اس کو کچھ کہہ سکتا تھا جو چلا رہا تھا۔ تو میں نے جو اصل بندہ تھا پیچھے، جس کا ٹریکٹر تھا یا جس کی وہ زمین تھی، میں نے اس کو کال کی، میں نے کہا جی مجھے آپ سے یہ توقع نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا آگے ہیں تو مجھے بتائیں، جہاں پہ آپ گئیں گے وہاں پہ نشان لگا دیتے ہیں۔ زمین نہ میرے باپ نے ساتھ لے کے گئے، نہ آپ کے والد صاحب ساتھ لے کے گئے، دونوں یہیں چھوڑ گئے نا، تو ہم دونوں نے بھی یہیں چھوڑ جانا۔ انہوں نے کہا جی آج غلطی ہو گئی ہے، آئندہ حال آگے نہیں جائے گی۔ تو استعمال میں نے بھی نہیں کی اس جگہ کو، میں نے بھی کوئی استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا میں وہاں سے کوئی 1000 روپیہ یا کوئی 500، میں نے 2 روپے بھی حاصل نہیں کیے اس جگہ سے۔ لیکن ایک بات کہی ہے، اس بندے کا جسچر یہ تھا کہ اس کے بعد اس کی حل اس سے آگے نہیں گئی، اور اگر وہ مجھے کہتا ہے انشاءاللہ دیکھ لیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا، بے فکر ہو جائیں، اور اگلی دفعہ پھر وہیں سے حل چلا دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں، کر لیں گے، یہ ہے وہ ہے، بس وہ کرتے کرتے مر جاتا۔ اگر وہ جو 2 سیاڑ آگے گئے ہوئے تھے تو وہ 2 سیاڑوں کا نتیجہ اسے مرنے کے بعد خود بخود ہی پتہ چل جاتا کہ میں نے کیا کر دیا۔ دیر ہو جاتی، دیر ہوتی تو پھر معاملہ گڑبڑ تھا۔ ہمارے پاس زندگی کی کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے، تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ ابھی لبیک کہہ دیں، 4 روپے کا نقصان ہمیں برداشت کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور انہو، وہ کون جی؟ اللہ تعالی۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہو وہ جو مر رہی ہے نا، مری، جس کے دل کے اور اس کے درمیان، بے شک وہ الہی آ گیا نا، اگر تو اس کو اللہ لیا جائے تو بے شک وہ اور وہی ہے جس کی طرف تم پلٹ کے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ زیادہ چانس ڈاکٹر صاحب والی بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے لیے، انہو، بے شک وہ، الہ کی طرف، اور ہی اس کی طرف۔ اب یہ ہو اور ہی، یہ دونوں مل کے بے شک وہ ہی ہے جس کی طرف، اب اس میں ہی کا زور آ گیا، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ، بے شک وہ اللہ ہی ہے جس کی طرف تحشرون۔ اصل میں کیا تھا جی؟ ہاں، حشرہ یحشرو، اب مجھے اس کا باب میرے دماغ سے نکل گیا ہے، تو یحشرو کیا ہے؟ ہاں جی، معروف ہے، معروف، وہ اکٹھے، ہاں، تو توشر تے تم، واو نون جمع، عشر کا مطلب کیا ہے؟ اکٹھا ہونا، لیکن یہ مجہول کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ مجہول ہے تو تم اکٹھے کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی؟ تم جمع، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ اگر تم نے دیر کر دی تو پلٹ کے کدھر پہنچنا ہے؟ اللہ، یعنی یہاں سے موت کا دائرہ بند ہوا تو خدا کے پاس، وہاں جا کے پھر کو دعوت قبول کرنے کا وقت رہ جائے گا، ختم۔ مرنے والے تو وہ کسی نے لکھا ہے کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کسی اللہ کے ولی کا جو ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دن بازار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آوازیں لگا رہے تھے اور رو رہے تھے، ہاں جی؟
تو کسی نے کہا جی آپ کیا رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ان لوگوں پہ ترس آ رہا ہے اور میں نے بلا رہا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا آج اللہ انہیں پکار رہا ہے اور یہ نہیں مان رہے، یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوسرے دن دیکھا تو وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ تو کسی نے کہا جی آج آپ قبرستان میں بیٹھے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آج یہ اللہ کو بلا رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہا۔ وہاں وقت تھا مان جانے کا، وہاں یہ مانے نہیں، اب آئے منوانے کے لیے لیکن اب منوانے کا وقت ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب ختم ہو گیا۔ تو جیتے جی اگلی آیت جب آپ پڑھیں گے تو ان دونوں آیتوں کا مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ نہیں کل ہی کہ میں ویسے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سارے مضمون کی سمجھ آ جائے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور ڈرو اس فتنے سے لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ جو تم میں سے صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا، سب پہ آتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ یعنی یہ جو فتنے کی بات ہو رہی ہے آزمائش کی، یہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اور جب مثلاً ایک آدمی کہے جی کہ میں، اس کی بڑی مثال کیا ہے؟ سجدہ دینا۔ اگر کبھی گھٹنے میں مجھے درد ہو گیا ایک دفعہ تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی تو پتہ لگتا ہے بندہ سجدہ نہیں دے رہا، حالانکہ اشاروں سے، وہ ہاتھ کے اشارے سے سجدہ ہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ نماز بغیر سجدے کے ہی ہو گئی ہے، اور وہ جو نماز کی اصل لذت سجدے کے اندر ہے وہ حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ سجدہ زمین پہ دینے والا کہے بس بھائی سجدہ ختم، اس سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کی پکار پہ لبیک۔ چلو پڑھ لیتے ہیں جی۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ۔ اچھا دیکھیں جی، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ قرآن کی طرف میرے خیال میں کم ہی دیکھتے ہیں۔ میں نے وہاں پہ الرسول لکھ دیا تھا تو غلطی ہوگی مجھ سے، تو آپ میں سے بھی کسی نے نہیں بتایا، یہ الرسول نہیں للرسول ہے۔ میں سمجھا شاید وہ لام تعلیل اللہ والا یہ ساتھ آ گیا، تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی
لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔